بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آئیے بیٹا آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے نئے سبق کی طرف۔ آج کے آپ کے گرامر ورک میں بیٹا آج ہم ایک مضمون کریں گے اور آپ کے سلیبس میں شامل جو ضرب الامثال ہیں ان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ جی بیٹے، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے استاد کا احترام، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ استاد کے احترام میں ہم نے اس کی ہیڈنگ کٹ کر دینی ہے، استاد کا مقام، اور اس کا جو نیچے پورا پیراگراف ہے اس کو ریڈ آؤٹ پہلے کرتے ہیں۔ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو استاد کی حیثیت اور اہمیت اور مقام مسلم ہے، کیونکہ استاد ہی نونہالان قوم کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ استاد ہی قوم کے نوجوانوں کو علوم و فنون سے آراستہ کرتا اور انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ ملک و قوم کی گرانبار ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں۔ استاد جہاں نوجوانوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتا ہے، وہاں ان کی وہ مختلف سائنسی، فنی، علمی اور پیشہ ورانہ مہارتوں کا سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ والدین بچے کی جسمانی پرورش کرتے ہیں، جبکہ استاد کے ذمہ بچے کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے استاد کی حیثیت و اہمیت والدین سے کسی طرح کم نہیں، بلکہ ایک لحاظ سے ان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ روح کو جسم پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ پورا پیراگراف بیٹے آپ لوگوں نے کرنا ہے، اس میں ہم تھوڑا سا کٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنا ایزی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ والی 2 لائنز جو ہیں آپ کٹ کر دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ریڈنگ کر کے۔ استاد کی حیثیت، اہمیت اور مقام مسلم ہے، کیونکہ استاد ہی نونہالان قوم کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا کرنا ہے۔ اور نیچے آپ یہاں پہ آ جائیں، استاد جہاں نوجوانوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتا ہے، وہاں سے، ٹھیک ہے؟ نیچے آ جائیں بیٹا قرآن پاک کی روشنی میں دوسرا پیراگراف، تو اس کی پہلے تو آپ ہیڈنگ کٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اس کی ہیڈنگ کٹ کر لی۔ نیچے آپ کا پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا اسے دوسروں تک پہنچایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اس کی بیٹا آپ کو عربی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کی عربی کو آپ نے رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پیغمبر تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی روشنی کے بعد حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی ہے، پھر بتا رہی ہوں۔ نیچے آپ لکھ دیجئے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ارشاد کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ترجمہ آپ لکھ دیجئے، یعنی بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو دوسرا ارشاد ہے نا، اس کو کٹ کر دیجئے، ایک ہی ارشاد آپ لکھیں گے۔ ایک آپ نے قرآن پاک کا حوالہ دے دیا، ایک آپ نے حدیث کا حوالہ دے دینا ہے، اس کے بعد ایک آپ حضرت علی کے قول کا حوالہ دے دیجئے، ٹھیک ہے؟ کہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے، جو شخص مجھے ایک لفظ سکھاتا ہے وہ میرا استاد ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو حضرت امام غزالی کا قول ہے اس کو کٹ کر دیجئے، ٹھیک ہے بیٹا؟ نیکسٹ پیج پہ آئیے گا۔ نیکسٹ پیج پہ بیٹے آپ کا ہے استاد کا دلی ادب و احترام۔ یہ والی ہیڈنگ تو پہلے کٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ علم عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے، اس کا مقام وہ ہر دل ہرگز نہیں ہو سکتا جس میں غرور ہو۔ پس طالب علم کا فرض ہے کہ استاد کی قدر پہچانے اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، اپنے استاد سے تکبر اور غرور سے پیش نہ آئے، بلکہ اس کا ادب و احترام ملحوظ رکھے۔ اگر کوئی سوال بھی کرنا ہو یا اس سے بحث مباحثہ بھی درکار ہو تو عزت و احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، ورنہ وہ علم کی نعمت سے محروم رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا پورا پیراگراف ہے، یہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف آپ کٹ کر دیجئے، محنت اور لگن والا، ٹھیک ہے؟ اس پیراگراف کو رہنے دیجئے۔ اس کے بعد اقبال کی شاعری ہے کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اگر آپ اس کو ایزیلی بیٹا یاد کر سکیں تو آپ اس کو ضرور ایڈ کر لیجئے، اور اگر آپ اس کو ایزیلی یاد نہیں کر سکتے تو بے شک آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟
نیکسٹ آپ کے پاس مثال ہے بیٹا سکندر اعظم کی اور اس کے استاد کی. ٹھیک ہے, اس کو دیکھیے گا. اس کی ہیڈنگ تو پہلے کٹ کر لیتے ہیں. اس کی مثال دیکھتے ہیں. سکندر اعظم کا باپ یونان کی ایک چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا حکمران تھا، لیکن سکندر اعظم نے بڑا نام پا کر شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کر لی. اس نے قریباً آدھی دنیا کو فتح کیا. حقیقت میں سکندر اعظم کی عظمت اس کے استاد اور وزیر ارسطو کی مرہون منت ہے. سکندر اعظم خود کہا کرتا تھا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے دنیا پر لایا، لیکن میرے استاد نے مجھے دنیا سے آسمان پر پہنچا دیا. یہ آپ مثال بیٹا ضرور یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیج پہ آئیے گا بیٹے. نیکسٹ ہے ہارون الرشید اور اس کے بیٹے کی مثال. ٹھیک ہے, ہاں ہارون الرشید کے بیٹے کی مثال آپ نے ایک مثال کر لی ہے سکندر اعظم کی، اس کو آپ کٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچے آتے ہیں بیٹا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد کی بات دیکھتے ہیں. شمس العلماء مولوی میر حسن علامہ اقبال کے استاد تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا بے احترام کرتے تھے. آپ ہی کی سفارش پر حکومت نے مولوی صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دیا. جب حکومت نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ مولوی صاحب نے کون سی کتاب لکھی ہے، تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ ان کی زندہ کتاب میں ہوں. ایک دفعہ علامہ اقبال یہ بیٹا یہاں تک آپ میں ہوں تک کر لیجئے. ٹھیک ہے, یہاں تک یاد کر لیجئے, اور یہ جو نیکسٹ ان کا ہے نا واقعہ اس کو آپ رہنے دیجئے. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ کا مضمون بیٹا ہو جاتا ہے استاد کا، اور آپ نے اس کو اچھے سے بیٹے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے ریٹن وے میں اپنے پیرنٹس سے ضرور شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹے, میں نے حد المقدور آپ کو کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی میں آپ کو دوں آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکیں، اس لیے میں نے آپ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ سوچتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ شارٹ ہو گیا ہے مضمون، تو آپ تھوڑا سا کچھ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لائن آپ کو یاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایزی وے میں اپنے لفظوں میں بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اب چلتے ہیں اپنے ضرب الامثال کی طرف. جی بیٹے, آپ کی ضرب الامثال ہیں یہاں پے سے سٹارٹ ہوتی ہیں, یہاں سے. ٹھیک ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یعنی سب آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے. پڑھے نہ لکھے نا محمد فاضل، یعنی کچھ نہیں جانتے لیکن اس کے باوجود خود کو قابل مانتے ہیں یا قابل بنائے پھرتے ہیں. 5 گھی میں اور سر کڑاہی میں، یعنی ہر طرح سے عیش ہی عیش. پتھر میں جونک نہیں لگتی، یعنی بد فطرت آدمی پر نصیحت کا کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. 3 میں نہ 13 میں، یعنی کسی شمار میں نہیں ہے، کسی گنتی میں نہیں ہے. تھوتھا چنا باجے گھنا، یعنی کمزرف آدمی باتیں تو بہت زیادہ بناتا ہے، شیخی بہت زیادہ مارتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تھالی کا بینگن، یعنی بے ضمیر آدمی جو کبھی یہاں ہوتا ہے اور کبھی دوسری پارٹی میں. ٹیڑھی کھیر، یعنی مشکل کام. جب تک سانس تب تک آس، یعنی جب تک آپ کی سانس ہے، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کی امید جو ہے وہ قائم رہتی ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی زبردست کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. نیکسٹ پیج پہ بیٹا آ جائے 132 پہ. اس پہ آپ کے 4 ہیں ضرب الامثال. جتنی چادر دیکھیے پاؤں پھیلائیے، یعنی اپنی حیثیت اور آمدنی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یعنی جو بولتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں، یعنی ہر ایک شخص کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آپ کے ضرب الامثال ہو گئے. ہمارا آج کا سبق اتنا ہی تھا. آئی ہوپ کہ آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.